بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مطففین مکی صورتوں میں سے ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اسلام در حقیقت ہے کیا؟ ہمارے ہاں بنیادی غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کریم کو ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، آخرت کو ماننا، قرآن کو ماننا اور نماز روزہ کرنا اسلام مکمل ہو گیا، باقی ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقرآن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں عملی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کا۔ اگر بندہ اقرار بھی کرتا ہے یہ ساری باتیں میں نے مان لی، لیکن اس کے مطابق عملی زندگی کو نہیں ڈھالتا تو اس نے کیا مانا؟ جھوٹ بول لیتا ہے، کام میں بدجانتی کرتا ہے، لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، تو اس نے کیا مانا؟ ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اسلام دراصل عملی زندگی کا نام ہے۔ دنیا ہی دین ہے اگر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ عبادات دین کا بہت بڑا اہم حصہ ہیں، بنیاد ہے دین کی، لیکن عبادات کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں ساری عمر لوگ کہتے رہتے ہیں ثواب ہوگا، ثواب ہوگا، اور ہمارے تبلیغی بھائی اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، وہ تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں 500 حوریں ملیں گی، 10,000 حوریں مل جائیں۔ یار گاٹھ مارو، حوروں کو ملیں گی یا دیکھا جائے گا۔ اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جسے اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا اسے وہاں کیا ملے گا؟ ثواب کا یا بدلے کا یا اجر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو نقد بھی ملے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو کچھ نبی کریم فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ تو ہمیں حکم دیتا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اور خود کہتے ہیں اگلے جہان آؤ گے تو دوں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ خود بھی پھر نقد عطا کرتا ہے۔ تو یہاں کیا ملتا ہے؟
دین پر عمل کرنے سے دنیا کا بھی ہر سکون ملتا ہے، دنیاوی زندگی بھی پر لطف ہو جاتی ہے، دنیا کے خطرات بھی ٹل جاتے ہیں، دنیا کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، اور بندہ اس دنیا میں بھی ایسے جیتا ہے جیسے جنت میں رہ رہا ہو۔ بظاہر لوگوں کو وہ کیسا بھی لگے، اس کے دل میں وہ سکون، وہ ٹھہراؤ، وہ اطمینان، وہ مزہ، وہ لطف ہوتا ہے کہ گویا وہ جنت میں ہے۔ آج کل ہماری عملی زندگی اسلام سے بہت دور ہے۔ عمرے لوگ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مساجد بھر جاتی ہیں، لیکن مسجد سے باہر دین نظر نہیں آتا۔ دکاندار جھوٹ بولتا ہے، قیمتیں غلط لیتا ہے، عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ لکھا جاتا ہے، جھوٹ پر فیصلے ہوتے ہیں، سیاست سراسر جھوٹ، جدھر جاؤ اور جس بندے سے پوچھو کسی کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ دولت ہے، عہدہ ہے، اولاد ہے، مکان ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ جسے پوچھو وہ پریشان حال ہے، بے قرار ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان نام ہے دنیاوی امور کو دینی طور پر انجام دینے کا۔ ویل للمطففین، مطففین کا اگر ہم عام فہم ترجمہ کریں تو بنے گا کہ ڈنڈی مارنے والے تباہ ہو گئے۔ ویسے تو اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں کم تولنے والا یا کم دینے والا، لیکن مفہوم ادا کرتا ہے ڈنڈی مارنے والا۔ مثلا تنخواہ پوری لیتا ہے، کام میں صرف گھنٹے پورے کرتا ہے، کام نہیں کرتا، فائلیں بغل میں دبا کر ادھر جا ادھر جا، دن گزارا چلے گئے، کام وہیں پڑا رہتے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ دفتروں میں جاتے ہیں، 6 مہینے دھکے کھاتے رہتے ہیں، کام نہیں ہوتا، تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو جنرل حمید گل مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہمارے دفتروں میں کام کرنے کی لوگ رشوت لیتے ہیں اور آنے جانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ تنخواہ صرف آنے جانے کی لیتے ہیں، کام رشوت لے کر کرتے ہیں۔ تو کہیں بھی ڈنڈی ماری جائے، جہاں فیصلے غلط کیے جائیں، دینے میں کم دیا جائے، لینے میں اپنی فکر، اچھا لینے میں ہر بندے کو اپنے کام کی فکر ہوتی ہے کہ میرا کام صحیح ہونا چاہیے، فوراً ہونا چاہیے۔ جو اپنے ذمہ ہے وہ نہیں کرتا، تو فرمایا تباہ ہو گئے ایسے لوگ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پورا پورا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَزَّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو حق دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ دیکھیں زندگی کا نظام کچھ دینے پر ہے، لینے پر نہیں۔ نظام حیات کا مدار اللہ کریم نے بنایا ہے دینے پر۔ زمین کب سے نعمتیں دے رہی ہے، کھیتیاں، سبزے، چارہ، پھل، چشمے، کیا کیا دے رہی ہے۔ ایک درخت ہے، پھلدار ہے، وہ پھل نہیں دیتا تو آپ اسے ایندھن بنا دیتے ہیں یا کاٹ کر لکڑیاں بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہی درخت، اس کے ساتھ کے درختوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دیتا کچھ نہیں، بیکار ہے۔
سورج ہر ایک کو نوید حیات دیتا ہے، چاند ہر ایک کو چاندنی دیتا ہے، ہوا ہر ایک کو حیات دیتی ہے، پانی ہر ایک کو حیات بخشتا ہے۔ نظام حیات دینے پر ہے۔ دل خون سپلائی کرتا ہے تو جلد کے ایک ایک ذرے میں آتا ہے۔ اگر آپ خون کو یہاں روک دیں، کچھ دن روکے تو اگلا ہاتھ بیکار ہو کر جھڑ جائے گا۔ تو معاشرے میں اگر آپ حقوق روکیں گے تو جہاں لوگوں کے حقوق روکیں گے آگے معاشرہ مفلوج ہو جائے گا۔ اسی معاشرے میں بددیانت پیدا ہوں گے، چور پیدا ہوں گے، دہشت گرد پیدا ہوں گے، ڈاکو بن جائیں گے، وہی شریف لوگ ڈاکو بن جائیں گے، وہی بدکار ہو جائیں گے، وہی چور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نظام حیات پیچھے رک گیا، ان تک وہ چیز آ نہیں رہی جو ان کا حق بنتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ تباہ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو اپنا حق تو پورا لینا چاہتے ہیں، روز جلوس ہوتے ہیں، آج ڈاکٹروں کا جلوس ہے، آج کاشتکاروں کا جلوس ہے، آج فلاں کا جلوس ہے، آج سیاستدانوں کا جلوس ہے، آج فلاں پارٹی کا جلوس ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہمارے حقوق دو۔ آج دفتروں نے ہڑتال کر دی، آج وکیلوں کا جلوس ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے تو حقوق ہیں۔ یہ جو سڑک آپ نے بلاک کر رکھی ہے، اس پر گزرنے والوں کا کوئی حق نہیں۔ جس دفتر کو آپ چھوڑ آئے ہیں اس میں آپ کے ذمہ لوگوں کے حقوق نہیں ہیں۔ جس ہسپتال کو چھوڑ کر آپ سڑک پر کھڑے ہیں، اس ہسپتال میں مریض مر نہیں رہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے کہ جو تمہارے ذمہ ہے وہ تو دو نہ، پہلے جو لینا ہے وہ تم معاف بھی کر سکتے ہو، جو دینا ہے وہ بہرحال تمہیں دینا ہے۔ تو ہر بندے کا فرض جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنا اپنا فرض پورا کریں تو کسی کو حق مانگنا ہی نہ پڑے، سب کو حق پہنچتا رہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ ویل، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کا حق روکتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اور اپنا حق پورا پورا چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا ملے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، انہیں یہ خیال نہیں آتا، یہ نہیں سوچتے کہ ایک بہت بڑے دن انہیں پیش ہونا ہوگا عظیم بارگاہ میں، یوم یکون الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت اس کائنات کے پروردگار کے روبرو کھڑی ہوگی۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق پیش ہوگی، تو اللہ نے اپنا نام ذاتی اس میں گرامی تو استعمال نہیں فرمایا، رب العالمین استعمال فرمایا، جہانوں کا پالن ہار، خالق، مالک۔ فرمایا اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچا رہا ہے، جو اس کے لیے مقرر کیا ہے، اسے حیات بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، ساری نعمتیں دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ تو ہر مستحق کا حق اللہ کریم اس تک پہنچا رہا ہے۔ تم راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جس نے اس کا حق بھیجا ہے وہ مجھ سے پوچھے گا بھی صحیح؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ مرنے کے بعد تو جو ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
بے شمار واقعات حالات برزخ کے کھول کر رکھ دیا حضور نے. وہ مغیبات الہی، وہ ایسے غیب کے علم ارشاد فرما دیے. زندگی میں بھی موت کے قریب بھی اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. جب برزخ کھلتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے. تو فرمایا ایک دن آ رہا ہے، بہت بڑا دن، یوم عظیم، بہت بڑا دن، جس دن ہر متنفس آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق تک ساری مخلوق اس بارگاہ میں پیش ہوگی جو سارے جہانوں کو چیزیں نعمتیں دے رہا ہے. ان کا حق نہیں ہے، اس نے خود مقرر کیا ہے کہ تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، اور جو مقرر کیا ہے وہ ان تک پہنچا رہا ہے. خواہ وہ زمین کا حصہ ہے، خواہ وہ صلب پدر میں ہے، خواہ وہ شکم مادر میں ہے، خواہ وہ دنیا میں ہے، جہاں جو کوئی ہے اسے اس کا حصہ پہنچا رہا ہے. اب راستے میں جو روکنے کا سبب بنتا ہے اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نے تو اسے اس کا حق بھیج دیا، میں راستے میں روک رہا ہوں تو مجھے اس پروردگار کے روبرو بھی پیش ہونا ہے. وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو روکنے والا کون تھا؟ تیرے روکنے سے نظام کائنات میں یہ خرابی ہوئی، آگے جتنی خرابی ہوئی پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جو ہماری اسلام کی غلط تعبیریں ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں بھائی جو نماز روزہ کرتا ہے یہ بڑا پکا مسلمان ہے. بھائی نماز روزے کا حاصل ہے کہ وہ عملی زندگی میں دین پر عمل کرے. اگر اس کی عملی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں تو اس کا نماز روزہ صحیح نہیں ہے. اگر نماز روزہ صحیح ہوتا تو عملی زندگی دین کے مطابق ڈھل جاتی. اگر درخت صحیح ہوتا تو اس پر پھل بھی آتا. جس درخت پہ پھل نہیں آتا اس درخت میں کوئی خرابی ہے. جس فصل پہ سٹا ہی نہیں لگتا، دانا ہی نہیں لگتا، اس فصل کو کوئی کیا کرے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت الہی برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. یہ پھل ہے عبادت کا. تو اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے نہیں روکتی نماز، کم تولنے سے نہیں روکتی، ڈنڈی مارنے سے نہیں روکتی، اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے نہیں روکتی. تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز نہیں ہے، بس محض ورزش ہے، یا اس میں خلوص نہیں ہے، یا ارکان پورے نہیں، کہیں کوئی کمی ہے، ورنہ اس پہ پھل آتا. تو فرمایا ہر بندہ یہ چاہتا ہے اذا قالوہم وزنوہم یخسرون، دوسرے کو دینے کے لیے تو ڈنڈی مارتے اور اپنا لینے کے لیے چاہتا ہے کہ مجھے پورا پورا ملے. انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک بہت بڑا لرزا دینے والا دن ہوگا جس دن ساری انسانیت اس بارگاہ میں کھڑی ہوگی جو ہر ایک کو اس کا حصہ دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے. انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ پوچھے گا کہ اس کا حصہ میں نے بھیج دیا، تو اس کے پہنچانے کا سبب میں نے تجھے بنایا، تو نے کیوں روکا؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس پر احسان کرتے ہیں؟ پیسہ اللہ کا ہے. اس نے کہا ہے کہ 100 میں سے 97.5 تم کھا لو، 2.5 روپے میرے نام پر میرے کسی محتاج بندے کو دے دو. 100 کا 100 اس کا ہے. وہ کہتا ہے 97.5 تم کھا لو، کپڑے بنا لو، جوتا بنا لو، غذا بنا لو، دوا بنا لو، 2.5 روپے کسی ایسے بندے کو دے دو جو محتاج ہے. ہم نے احسان کیا اس پر.
وہ 97.5 تو ہم کھا گئے، احسان تو اللہ کا ہم پر ہے۔ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو کتنا صدقہ کرتے ہیں؟ یار کوئی جو تھوڑا سا، تو یہ تو اس کا احسان ہے، توفیق دیتا ہے۔ پھر غریب کا احسان ہے کہ وہ آ کے لے جاتا ہے، جو آ کے لے جاتا ہے یہ اس کا احسان ہے۔ جب جا کے دینا پڑتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر غریب آ کر نہ لے تو پھر پولیس کو، وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو جا کر دینا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ اس سے پہلے بندہ زندگی متوازن رکھے، اپنا حق لے، دوسرے کا حق دے۔ خصوصاً اوقات کار میں ہم اکثریت جو ہے ہماری وہ ملازمت پیشہ ہے۔ ملازمت میں ہم وقت پورا کرتے ہیں، جی 9 بجے حاضری ہے، چلو 9:30 پہنچ جائیں گے، وہ آدھا گھنٹہ ادھر مار لیا، 3 بجے چھٹی ہونے 2:30 بجے چلے گئے، آدھا ادھر 1 گھنٹہ وہ مار لیا۔ دفتر میں بیٹھے گپیں لگاتے رہے، سگریٹ پیتے رہے، چائے منگوا لی، لوگوں کا کام رکا رہا، کلرک بادشاہ، منشی ہیڈ کلرک گپیں لگا کر چلے گئے۔ وہ بابا جی کا لا جانا۔ اگر آپ کی تنخواہ چلی جائے، جی کل لے لینا، پرسوں، پھر کہتے ہیں میری تو آج ہی تو یکم ہو گئی، وہ بل دینا ہے، یہ بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، میرا جو دینا ہے وہ دے دو، جو آپ نے دینا ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ اسی طرح عدلیہ کا حال دیکھ لو۔ ایک بندہ دعویٰ دائر کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا بیٹا بھی مر، تیسری نسل آتی ہے تو ابھی فیصلہ باقی ہوتا ہے۔ 19 سال بعد عدالت کہتی ہے یہ بندہ تو قتل میں بے گناہ تھا، اسے بری کر دو۔ یار کیا، جو بندہ اگر بے گناہ تھا تو 19 سال جیل میں کس خوشی میں رہا؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اور ہمارے ہاں تو اب عجیب حال ہے، بہالپور جیل میں 2 بندے پھانسی لگ گئے، پھانسی لگنے کی بھی 2 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا یہ بے گناہ ہے، بری کر دو۔ یعنی سزائے موت پر عمل ہو۔ یار یہ تو اندھیر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہو گیا جب اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اس کے بعد رحم کی اپیل صدر کی باقی ہے، تو ان کا بلیک وارنٹ کس نے نکالا؟ 2 سگے بھائی پھانسی پر لٹکا دی، 2 سال بعد فیصلہ آیا یہ بے گناہ ہے۔ کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ اسی طرح چوکیدار سے لے کر صدر تک اور وزیر اعظم تک ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اپنا حصہ کیوں نہیں دیتا؟ میرے ذمے ہے کہ میں دین بتاؤں، یہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر میرے پاس کوئی دین سیکھنے آئے تو میں کل آ جانا، پرسوں آ جانا، کیوں؟ مجھے دوائی کی، روٹی کی، کھانے کی ضرورت پڑے، کبھی اللہ نے کہا ہے کل ملے گی، کل کھا لینا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو فرمایا مارے گئے وہ لوگ جو لینے کو پورا لیتے ہیں، دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک بڑے دن انہیں ایک عظیم پروردگار کے روبرو کھڑا ہونا ہے، جس نے جو ذرے ذرے کو دے رہا ہے یہ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کا جواب یہ کیا دیں گے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ ہاں فرمایا یاد رکھو اے مخاطب، جان لو بدکاروں کا اعمال کا دفتر ہی الگ ہے، سجین ہے۔
سجین کفار کا، ظالموں کا، بدکاروں کے اعمال کا دفتر ہے جو تحت الثری سے بھی نیچے ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا خبر تجھے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے جس میں ذرا ذرا لکھا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر گناہ، ہر جرم وہاں لکھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ارواح اس سے متعلق ہو جاتی ہیں، اور جتنے لوگ غیر نجات یافتہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کی ارواح سجین سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، اور بہت تباہی ہوگی، بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ انکار دو قسم ہے، ایک تو ہے کہ اس نے عملاً بھی کیا، زبانی بھی اعلان کر دیا میں نہیں مانتا۔ ایک ہے کہ بندہ زبانی کہتا ہے یس سر ایسا ہی ہوگا، ایسے کام نہیں کرتا۔ پہلے کو کافر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، آخرت کو بھی نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں مانتا ہوں لیکن اطاعت نہیں کرتا، یہ منافق ہے۔ دونوں قسم کفر کی ہیں۔ زبانی کہتا ہے مانتا ہوں، عملاً اطاعت نہیں کرتا، یہ اس سے برا کافر ہے۔ دنیا میں اسے مسلمان کے حقوق حاصل ہوں گے، دنیا میں اس سے سلوک مسلمان جیسا کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، فرمایا یہ جو بددیانتی کرتے ہیں یہ دراصل قیامت کا انکار ہے۔ اگر مانتے ہوتے تو یہ حشر کرتے۔ ان کا کردار، زبان کہتی ہے مانتے ہیں، ان کا کردار بتاتا ہے یہ نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو دوسرے کا مال لوٹتے، مانتے ہوتے تو دوسرے کا حق لوٹتے، اگر مانتے ہوتے تو دوسرے کی عزت لوٹتے، مانتے ہوتے تو دوسروں کی جان لیتے، دہشت گردی کرتے، بم پھینکتے، بازاروں میں لوگوں کو قتل کرتے، مساجد میں بم پھینکتے۔ اگر یہ قیامت کو مانتے ہوتے تو یہ حشر کرتے۔ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ زبانی کہتے ہیں عملاً مانتے نہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ قیامت کو نہیں مان رہے، قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان بغیر کسی ادنا شک و شبہ کے لانا ضروری ہے، کسی ادنا سے شبہ کے بعد۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کا کوئی ریگ برابر ذرا، کوئی قسم ادنا سی ہلکی سی بھی شک کی اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ قیامت کے بارے میں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آئے گی، اس میں رائی برابر شک کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے قیام میں بھی اگر ذرا برابر شک ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ اور فرمایا جس کا عمل صریحاً اسلام کے خلاف ہے وہ زبانی مانتا ہو تو مانتا ہو، دراصل وہ قیامت کا قائل نہیں ہے۔ غلطی ہو جانا ایک اور بات ہے، لیکن غلطی کو غلطی تو سمجھے اور اس سے توبہ کرے، رجوع کرے، آئندہ تو چھوڑ دے۔ جو دلیری سے کرتے ہی چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اور یہ قیامت کو کیوں نہیں مانتے؟
فرمایا قیامت کا انکار ان لوگوں میں، ان دلوں میں، ان دماغوں میں آ جاتا ہے ما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، اپنے حق سے تجاوز کرتے ہیں، دوسرے کا حق چھینتے ہیں، اثیم اور بدکار ہوتے ہیں، گناہ ان کی سرشت میں داخل ہو جاتا ہے، گناہ میں انہیں برائی میں لذت ملتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، پاکستان ریاست اسلامی ہے، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن امراء کے طبقے میں پانی سے زیادہ شراب آج بھی پی جاتی۔ مغربی ممالک میں یا ہندوستان وغیرہ میں، غیر مسلم ممالک میں تو اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم حج کے لیے اللہ نے سعادت بخشی تو عرب میں ریاست میں بہت سختی تھی، شراب نہیں پی سکتے تھے، تو عیاش لوگ جو تھے وہ ایک فلائٹ جاتی تھی اور بھی جاتی تھیں جو جدہ ٹچ ڈاؤن کر کے پھر آگے نیروبی جاتی تھیں، پھر نیروبی سے واپس آتی تھیں۔ ہم بھی یہاں جس فلائٹ پر حج پر گئے تھے کراچی سے نیروبی، جدہ سے نیروبی، نیروبی سے واپس جدہ، اور تو جنہیں پینی ہوتی تھی وہاں سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے نیروبی تک اور جہاز میں یا وہاں جا کر پی لیتے اور واپس آ جاتے، تو عرب کی سرزمین پر نہیں پی سکتے تھے۔ پھر ہم گئے تو دیکھا کہ شراب ملتی تو تھی چوری چھپے، اور لوگ اخباروں میں بوتلیں لپیٹ کر چھپا کر لے جاتے تھے۔ اب وہاں بھی عام ہو گئی ہے، سنا ہے کہ وہاں بھی لوگ پیتے ہیں، پیتے ہوں گے۔ یہاں پاکستان میں تو خیر ہے ہی عام، پانی کی طرح پی جاتی ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، یہ فلمیں دیکھنے کو ملیں ٹی وی پر تو آپ دیکھیں مغرب کی فلموں میں دکھائی جاتی ہے، ہمارے پیتے ہیں دکھاتے نہیں۔ تو جو بھی وہ گھونٹ گھونٹ جو بھی پیتے ہیں وہ منہ بسور رہا ہوتا ہے، بدبو بھی آتی ہے، تلخ بھی ہوتی ہے۔ بدبو اتنی بری ہوتی ہے کہ پینے والے کے پاس جو دوسرے بندے ہیں انہیں بھی بدبو آتی ہے، اور کڑوی بھی ہوتی ہے، جو پیتا ہے منہ بسور لیتا ہے۔ تو پھر یار کڑوی بھی ہے، بدبودار بھی ہے، تو کیوں پی رہے ہو؟ انہیں اس میں لذت ملتی ہے۔ اسی طرح گناہ کڑوا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، لیکن گناہگار کو اس میں ہی لذت ملتی ہے، کیے جاتا ہے، کیے جاتا ہے، کیے جاتا ہے۔ تو فرمایا جسے گناہ میں لذت ملنے لگ جائے وہ قیامت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، یا جو حد سے زیادتی کرنے لگے، دوسروں کے حقوق چھیننے لگے، اور پھر وہ اس جگہ چلا جاتا ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں پرانی قصے کہانیاں، 1400 سال پرانی بات ہے، اگلی قوموں کے اس میں واقعات اور قصے کہانیاں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین، گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر کہتے ہیں ان کہانیوں کو جو زبان زد عام ہوں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہوں یا جھوٹ ہوں، جو لوگوں کی زبانوں پہ چلی آ رہی ہوں نسل بعد نسل، کچھ سچ کچھ جھوٹ ملی جلی، انہیں اساطیر کہتے ہیں۔ تو یہ پرانی لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھ لو 1450 سال پرانی بات ہے، آپ اسے کیا کرتے ہو، لیے پھرتے ہو۔ کاللہ، بات ہرگز ایسی نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا نور ہے، قرآن تو حق ہے، اللہ کا ذاتی کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بیان ہوا ہے۔ قصور یہ نہیں ہے، قصور یہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا. یار یہ دل کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ دل کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے. ہم نے تو لوہا ہی ایک دھات دیکھی ہے جسے زنگ لگ جاتا ہے. سونے کو چاندی کو تو زنگ نہیں لگتا. لوہا ایک دھات ہے، میلا ہوتا ہے، زنگ لگتی. یہ کون سا دل ہے؟ یہ گوشت پوشت کا دل، سے تو زنگ نہیں لگتا. یہ گوشت پوشت کا دل جو آپ کو نظر آتا ہے یہ ایک پمپنگ مشین ہے. یہ ایک چھوٹا سا پمپ لگا ہوا ہے. جس طرح ہر گاڑی کے انجن میں ایک پمپ ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں. ڈیزل یا پیٹرول والی گاڑی میں پیٹرول سپلائی کرنے کا بھی پمپ ہوتا ہے، اور ایک واٹر پمپ بھی ہوتا ہے جو پانی انجن میں گھماتا رہتا ہے. تو جب انجن چلتا ہے تو واٹر پمپ بھی چلتا رہتا ہے، اور وہ تیل والا پمپ بھی، وہ تیل دیتا رہتا ہے، وہ پانی والا سارے انجن میں پانی گھماتا رہتا ہے. جب تک پمپ چلتے رہتے ہیں انجن چلتا ہے. کوئی پمپ بھی کام چھوڑ دے، پانی والا کام چھوڑ دے تو انجن سیز ہو جاتا ہے. تیل والا کام چھوڑ دے تو بند ہو جاتا ہے. تو یہ پمپنگ مشین ہے. جب تک چلتی ہے بندہ زندہ ہے، جب کام چھوڑ دیتی ہے مر جاتا ہے. جو زنگ کسے لگتا ہے؟ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قلب کہتے ہیں. آج کل سائنس اسے انگریزی میں سٹل ہارٹ کہتی ہے. اس کے اندر ایک، دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا. ہاتھ بھی صحیح کام کرتے ہیں، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، زبان سچ بولتی ہے، کان حق سنتے ہیں، دماغ صحیح سوچتا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح رہتے. اذا فسدت الجسد کلو، اگر وہ لوتھڑا اس میں خرابی آ جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. ہاتھ الٹے کام کرتے ہیں، زبان گالیاں جھوٹ بولنے لگتی ہے، چوری کرنے سارے الٹے کام ہو جاتے ہیں. فرمایا الا وہی القلب، خوب کان کھول کر سن لو، یہ قلب ہے، یہ دل ہے. یہ قلب لطیفہ ربانی ہے جو انسانی قلوب میں ہے، جس نے انسان کو انسانیت سے نوازا. یہی حیوانوں میں اور انسان میں فرق ہے کہ باقی ذی الارواح میں یہ لطیفہ ربانی نہیں ہے، انسان میں یہ لطیفہ ربانی ہے. یہ گناہ جو ہے اس لطیفہ ربانی کو میلا کر دیتا ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے. سارا دن میں دفتر میں بیٹھتا ہوں، کمرے میں ہوتا ہوں، ہاتھ میلے نہیں ہوتے، منہ میلا نہیں ہوتا. اینک روز دھونا پڑتی ہے، وہ اس کا خاص لگا کر دوائی، ورنہ اس سے کچھ نظر نہیں آتا. بھائی میں کوئی گلیوں میں جھاڑو دیتا پھرتا ہوں نہ، میں باہر نکلتا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں گاڑی میں دفتر جاتا ہوں، اندر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں سے گاڑی میں آتا ہوں. تو لیکن غیر محسوس طور پر جو فضا میں ڈسٹ ہے وہ اینک میلا، کیونکہ یہ زیادہ حساس ہے نا شیشے. ہاتھ پہ میل نہیں نظر آتا، چہرے پہ نظر نہیں آتا، کپڑوں پہ نظر نہیں آتا. یہاں ذرا سی ڈسٹ پڑتی ہے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. وہ لطیفہ دل جو ہے وہ عالم امر کی چیز ہے، وہ زیادہ نازک ہے. ذرا سا جب ہم جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، مذاق میں ہنسی مذاق بھی کریں تو اس پہ غبار سا آ جاتا ہے. لہذا نبی کریم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی مذاق بھی کیا تو جھوٹ نہیں بولا، سچ کیا. ایک خاتون عمر رسیدہ خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور اس نے گزارش کی کہ مجھے بیت المال سے ایک اونٹ عطا کر دیا جائے. نہ ہوگا کوئی بچہ بیٹا کام کرے گا، مزدوری کرے گا. اس نے گزارش کی تو حضور نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ، میں بوڑھی عورت ہوں،
میں بچے کو کیا کروں؟ فرمایا تو آپ نے فرمایا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ ایک خاتون نے کہا میں دعا کریں میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بیچاری رونے لگ گئی کہ بوڑھا ہونا میرے بس میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو نہیں، جنت میں جاتے وقت بوڑھوں کو بھی اللہ جوان کر دے گا، کوئی بوڑھا بوڑھی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی آپ نے کبھی مذاق میں بھی خلاف واقعہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ مذاق میں بھی جھوٹ آ جائے تو اس پہ غبار آ جاتا ہے، تو سارا دن جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ سننے سے بھی اس پہ غبار آ جاتا ہے۔ آپ خود گرد نہ اڑائیں، اڑتی گرد میں کھڑے رہیں تو میلے نہیں ہو جاتے کپڑے۔ تو اگر بندہ بولے جھوٹ، کھائے حرام، ناپاک، سوچے خراب، تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو فرمایا یہ گناہ کیوں کرتے ہیں، یہ کڑوی چیزیں کیوں کھاتے ہیں، یہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ یا اللہ، زنگ کس لیے لگ گیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بددیانتی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، جس سے آئینہ دل میلا ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب آئینہ دل میلا ہو جائے، جب اینک بند ہو جائے، تو پھر کیا سفیدی کیا سیاہی، جب نظر آنا ہی بند ہو جائے تو پھر کیا بھلا کیا برا، کیا خوبصورت کیا بدصورت۔ تو ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔